آج کا یہ پروگرام کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ کی جانب سے شاداب شادی محل کے اندر منعقد کیا گیا ہے بروز ہفتہ 18 جون 2022۔ اس میں مختلف علماء کرام نے اپنے نظریات پیش کیے ہیں اور مختلف پیغامات آپ حضرات کو دیے ہیں۔ مجھے بھی حکم ہوا ہے کہ موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے کچھ پیغام دوں۔ قرآن مجید کی مشہور آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تمام لوگ مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو۔ یہی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے۔ آپ نے فرمایا الجماعۃ رحمۃ والفرقۃ عذاب، جماعت یہ رحمت کا سبب ہے اور تفرقہ فرقہ بازی یہ سب عذاب ہے۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہوتا ہے جس کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہر طرح کا اتحاد ہمارے سامنے ہونا ضروری ہے، جماعتی اتحاد ہو، ملی اتحاد ہو اور قومی اتحاد ہو۔ ان تمام اتحادوں پر اگر گفتگو کی جائے تو میرے خیال سے وقت زیادہ لگے گا، اس لیے میں ملی اتحاد پر کچھ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ تمام جماعتوں کا ایک وفاق کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ، جس میں تمام جماعتیں اور تنظیمیں شامل ہیں، جس کے اغراض و مقاصد کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ کے جنرل سیکریٹری جناب سید اقبال صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم تمام لوگ ایک آواز اور ایک جماعت اور ایک قوم و ملت ہو کر کے تعاون کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اسی طرح جماعتوں میں، فرقوں میں اور ٹولیوں میں بٹے رہے تو یقیناً ہمارا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ ملت اسلامیہ کے لیے ضروری ہے کہ ملی اتحاد پیدا کریں۔ ایک مسلمان کی ناکامی تمام کی ناکامی ہے اور ایک مسلمان کی کامیابی تمام کی کامیابی ہے۔ کسی نے کہا تھا منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہیں کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو؟ میرے بھائیوں، ہندوستان کے اندر بہت ساری مساجد ہیں جن پر غیر اقوام دعویٰ کیے ہوئے ہیں اور ایک مسجد مسمار کر دی گئی۔ یقیناً یہ ہم سب کے لیے بڑے ہی افسوس کی بات ہے، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ کہیں پر ایک مسجد بنائی جاتی ہے تو دوسرے جماعت کے لوگ اس میں روڑا اٹکاتے ہیں؟ یہ غیر قوم کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اپنوں کی باتیں ہیں۔ ایک مسجد بنائی جاتی ہے، دوسرے مسلمان دوسری جماعت کے لوگ اس میں روڑا اٹکاتے ہیں۔ ایک مسجد بن کر تیار ہے، دوسرے لوگ اس پر دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر یہ حقیقت ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر ہم چاہیں کہ ہمارے اندر اتحاد ہو جائے تو یہ ناممکن ہے۔ میرے بھائیوں، اسٹیج پر بیٹھ لینے سے اور تمام لوگوں کو اکٹھا کر لینے سے اتحاد کی بات کر لینا یہ کامیابی نہیں ہے۔ دلوں کو صاف کریں، اپنے ماتحتین کی صحیح تربیت کریں اور تمام لوگوں کو یہ بتائیں کہ کسی سے الجھنا، کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے نظریات کو بدلیں۔ وہ زمانہ چلا گیا جب ہم مسلکی جھگڑوں میں الجھے ہوئے تھے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ اپنے مسلک کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے، بالائے طاق رکھتے ہوئے ملی اتحاد کے لیے تیار ہو جائیں
اور اس طرح کی ذہنیت کہ ہم ان کے مقابلے میں ہیں، وہ ہمارے مقابلے میں ہیں، ہم ان کو برداشت نہیں کریں گے، وہ ہم کو برداشت نہیں کریں گے، اگر یہ چیزیں رہیں گی تو اتحاد ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تنازع نہ کرو، آپس میں مت لڑو جھگڑو، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم بزدل ہو جاؤ گے۔ جب ہم نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا تو دشمنوں نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ جب تک ہم متحد تھے دشمن مرعوب تھے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات نے بھی پڑھا ہوگا، ہم نے بھی بچپن میں پڑھا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس 5 بچے تھے۔ جب بادشاہ بوڑھا ہو گیا تو اپنے 5 بچوں کو بلایا اور 5 لکڑیوں کو ایک ساتھ باندھ دیا، ایک ایک بچے کو دیا کہ یہ لکڑی توڑو۔ 5 لکڑیاں ایک ساتھ بندھی ہوئی تھیں، اس لیے کوئی توڑ نہیں سکا۔ کہا یہ تمہاری طاقت ہے، اگر تم مل کر کے رہو گے، گرچہ ایک ایک لکڑی کمزور ہے لیکن جب 5 مل گئی تو مضبوط ہو گئی۔ اس کے بعد ان لکڑیوں کو الگ الگ کر کے ایک ایک بچے کو ایک ایک لکڑی دیا، تمام نے ایک ایک لکڑیاں توڑ دی۔ آج جو مسلمانوں کی پستی و زبوں حالی ہے، آج جو ہماری حالت ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، جس میں سے اہم سبب یہی ہے کہ ہم آپس میں لڑنے لگے۔ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا، اور جب تک ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ تحریک شہیدین پڑھیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے جو تحریک شروع ہوئی، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہی دونوں سرخیل تھے۔ اور آپ کو میں بتاتے چلوں کہ سید احمد شہید یہ حنفی تھے اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ اہل حدیث تھے۔ جب عمارت کا مسئلہ ہوا، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سید احمد شہید کے ہاتھ پر بیعت کیا جائے، اور میں پہلے بیعت کر رہا ہوں کہ میں ان کی عمارت میں جنگ جاری رکھوں گا۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس طرح وسعت قلبی کی، آج ہمیں ضرورت ہے شرح صدر کی، ورنہ ہم اس طرح بیٹھیں گے بات کرتے رہیں تو یہ کامیابی اس سے نہیں ہو سکتی ہے میرے بھائیوں۔ لیکن حالات کیسے بھی ہوں ہمیں کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آج غیر قوم یہ چاہتی ہے کہ ہم کو بزدل کر دے، ہمیں پست ہمت کر دے، ہمارے اندر مایوسی آ جائے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم مومن بن جاؤ، بلند ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں، ہم نے ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا ہے، ورنہ اللہ کا یہ وعدہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ آج بھی ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ میرے بھائیوں، ذہنیت کی بدلو اور ملت کی فکر کرو۔ کسی نے کہا ہے قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ آج ہماری قوت فکر و عمل فنا ہو گئی ہے، ضرورت ہے کہ ہم اپنے فکر کو فروغ دیں اور اس کو جلا بخشیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نمائندہ اسٹیج کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو صاف فرمائے اور ہر محاذ پر، ہر قدم پر ہمیں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔